جسمانی خصوصیات پہلے بیان ہو چکی کہ پیغمبر کی آنکھ کی خصوصیت، پیغمبر کے بالوں کی خصوصیت، پیغمبر کے جسم کی خصوصیت، اور آج شرعی خصوصیت۔ پیغمبر اسلام کو جو خصوصیات حاصل، ان کی تعداد 200 سے زیادہ، مگر 35 ایسی چیزیں جو بڑی مشہور اور جن کا جاننا اس لیے ضروری کہ بعد کے واقعات میں ان کا حوالہ اکثر آئے گا۔ ان 35 میں سے 18 تو ایسی باتیں جو تقریباً متفقہ، 17 باتوں میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ رسول کو خصوصیت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو آئیے پہلے وہ باتیں دیکھیں جو پیغمبر اسلام کی خصوصیت ہے اور اکثر علماء نے اس کو مان لیا ہے۔ چنانچہ آغاز یہاں سے ہوتا کہ عام امت کے لیے نماز شب اور نماز وتر کا پڑھنا مستحب، مگر پیغمبر اسلام کے خصائص میں یہ، یعنی اس میں ذمہ داریاں بھی آ رہی ہیں، سہولتیں بھی آ رہی ہیں۔ خاص پیغمبر اسلام کے لیے جو اسپیشل احکامات آئے کہ نماز شب اور نماز وتر پیغمبر کے لیے واجب، پیغمبر اسے نہیں چھوڑ سکتی، باقی امت کے لیے مستحب۔ دوسری خصوصیت بقرعید کی قربانی پیغمبر اسلام کے لیے واجب، اگر کہ عام امت کے لیے مستحب، چاہے تو کرے چاہے نہ کرے۔ صاحب حیثیت آدمی کے لیے بھی مستحب، چاہے کرے چاہے نہ کرے، مگر پیغمبر اسلام کے لیے واجب۔ پیغمبر کے لیے تیسرا خاص حکم جو عام امت کے لیے نہیں، کہ اگر مسلمانوں میں کوئی بھی اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن پہ قرضہ ہے اور اس کی حیثیت نہیں ہے قرضہ ادا کرنے کی، تو پیغمبر پر واجب ہے کہ اس کا قرضہ ادا کرے۔ یہ پیغمبر اسلام کی تیسری خصوصیت، اور اسی خصوصیت کے نتیجے میں پھر ایک حکم بھی کہ اگر کوئی ایسا آدمی مر جائے جس کی جائیداد ہو، جس کی میراث ہو، اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو اس قسم کی جائیداد خود بخود رسول و امام کا حق بن جاتی ہے۔ تو یہ تیسری خصوصیت رسول کی ہے کہ اگر کوئی قرضدار مرے جس کی حیثیت نہ ہو قرضہ دینے کی، تو اس کا قرضہ ادا کرنا پیغمبر کی ذمہ داری ہے، کہ پیغمبر پر واجب ہے کہ اس کا قرضہ ادا کرے۔ یہ پیغمبر کی تیسری خصوصیت ہے۔ پیغمبر کی چوتھی خصوصیت یہ کہ پیغمبر کے لیے تقیہ کرنا صحیح نہیں۔ ایک تقیہ کا مسئلہ آتا، تقیہ امام کے لیے صحیح ہے، پیغمبر کے لیے صحیح نہیں، اس لیے کہ امام احکامات خدا کی وضاحت کرنے والا، آج نہیں وضاحت کی تقیہ کر گیا تو کل وضاحت ہو جائے، اور پیغمبر وحی کو پہنچانے والا، وحی جب آئے گی اسی وقت پہنچانا ہے، اس میں تقیہ نہیں۔ اس کو علماء کتاب میں اس طرح لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی تو پیغمبر تقیتاً بھی خاموش نہیں ہوں گے، پیغمبر کے لیے لازم ہے کہ اس برائی پہ ٹوکے۔ اسی وجہ سے پیغمبر کا عمل بھی اور پیغمبر کی تقریر بھی حجت۔ خیر اس تفصیل میں نہ جائیے، ذہن الجھ جائیں گے۔ بہرحال یہ چوتھی خصوصیت پیغمبر اسلام کو حاصل۔ پیغمبر اسلام کی پانچویں خصوصیت یہ جو اب سے چند خصوصیتیں آ رہی ان کا تعلق پیغمبر اسلام کی ازواج سے۔ پیغمبر اسلام کی پانچویں خصوصیت یہ کہ پیغمبر اسلام اپنی ازواج کو یہ اختیار دے سکتے کہ چاہے میرے نکاح میں رہو اور چاہے مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ باقی عام امت کو یہ اختیار نہیں کہ طلاق دیے بغیر کسی سے کہے کہ تم الگ ہو جاؤ، بلکہ وہ حرام۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کو اس طرح رکھنا کہ نہ طلاق دیتا ہے نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ حرام۔ لیکن پیغمبر کو یہ خصوصیت حاصل جو سورہ احزاب میں بیان ہوئی کہ اپنی بیویوں کو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ چاہے تم میرے ساتھ رہو چاہے مجھ سے الگ ہو جاؤ بغیر طلاق دیے ہوئے۔ پیغمبر اسلام کی چھٹی خصوصیت یہ کہ ایک وقت پیغمبر کے لیے 4 عورتوں سے زیادہ نکاح دائمی میں لینا چاہیے۔ باقی اور کسی امت میں کسی کو یہ خصوصیت نہیں کہ بیک وقت 4 عورتوں کو نکاح دائمی میں وہ لے سکتا ہو۔ یہ پیغمبر اسلام کی خصوصیت۔ پیغمبر اسلام کی 7ویں خصوصیت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کے لیے اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر کہ میں نے اپنا نفس آپ کو بخش دیا، تو بغیر نکاح کے، بغیر متاع کے، بغیر کنیزی فقط اتنا کہہ دینا کہ میں نے اپنے آپ کو بخشا، وہ پیغمبر اسلام کے لیے وہ عورت حلال ہو جائے گی، وہ پیغمبر کی بیوی بن جائیں گی۔ اور یہ ساری چیزیں سیرت رسول میں آپ کو نظر آئیں۔ اگر آج یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آیا تو مدینے کا وہ واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کسی عورت نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو ہبہ کیا
اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے سپرد کر دیا، اور بغیر نکاح کے پیغمبر نے ان کو اپنے حرم میں داخل کر دیا۔ اعتراض ہو جائے گا بہت سے لوگوں، تو یہ خصائص رسول میں سے ایک ہے کہ باقی کوئی عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبا نہیں کر سکتی جب تک کہ صیغہ نہ پڑھا جائے۔ پیغمبر اسلام کو یہ خصوصیت حاصل کہ اس طرح سے عورت اپنے آپ کو ہبا کر سکتی۔ پیغمبر اسلام کی 8ویں خصوصیت تو بڑی مشہور ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ خصوصیت حاصل کہ ان کے زوجیت میں جو آ گیا وہ نہ پیغمبر کی زندگی میں نہ پیغمبر کے بعد باقی مسلمانوں میں سے کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے پیغمبر کہ وہ گھر میں آئی ہوں یا گھر میں آنے سے پہلے طلاق ہو گئی۔ جو ایک مرتبہ پیغمبر کی زوجیت میں آ گیا، اب ان خاتون سے کوئی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، کوئی انسان نکاح نہیں کر سکتا، نہ پیغمبر کی زندگی میں یہ نکاح جائز ہے اور نہ پیغمبر کے بعد یہ نکاح جائز ہے، نہ اس زوجہ سے کہ جو پیغمبر کے یہاں آ کے طلاق پا کے گئی، نہ ان سے کہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ یہ بھی تاریخ میں واقعہ موجود ہے۔ جویریہ کا واقعہ یہی کہ پیغمبر اسلام سے نکاح ہوا مگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی۔ تو یہ ایک ایک چیز سیرت رسول کے بہت سے واقعات کو سمجھانے والی ہے۔ نواں حق جو نوی خصوصیت جو پیغمبر اسلام کو حاصل وہ یہ کہ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بلند کرے، یعنی پیغمبر جس لہجے میں جس آواز سے جو مقدار ہے آواز کی بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ اپنی آواز بلند کرنا غلط اور حرام۔ 10ویں خصوصیت یہ کہ پیغمبر اسلام کا نام لے کر پیغمبر کو پکارنا حرام، حتیٰ یہ کہ خدا نے بھی اس کا خیال رکھا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہا، مگر کبھی پیغمبر کا نام لے کے پیغمبر کو مخاطب نہیں کیا۔ 11ویں خصوصیت جو پیغمبر کو حاصل وہ یہ کہ پیغمبر کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر پیغمبر کو پکارنا جائز نہیں، یہ خصوصیت ہے پیغمبر کی، باقی کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ آپ اپنے دوست کے گھر جائیں، وہ گھر کے اندر مسلمان ہو، مومن ہو، متقی ہو، عالم، آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر پکار سکتے ہیں، مگر پیغمبر اسلام کے دروازے پر کھڑے ہو نام کے بغیر بھی یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کے بھی پکارنا جائز نہیں۔ تو پیغمبر کو آمنے سامنے تو پکارا جا سکتا، مگر دیوار کے، دروازے کے، پردے کے، حجرے کے پیچھے پیغمبر کو پکارنے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ یہ خصائص رسول میں سے خصوصیت۔ اب 12ویں خصوصیت جو پیغمبر اسلام کو حاصل ہے یہ بھی بڑی مشہور ہے کہ پیغمبر اسلام پر واجب زکوٰۃ حرام، پیغمبر اسلام پر واجب زکوٰۃ حرام ہے، پیغمبر واجب زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ 13ویں خصوصیت یہ جس کے بارے میں بعض علماء کو اعتراض ہے لیکن مشہور یہی کہ پیغمبر اسلام کو یہ خصوصیت ہے کہ پیغمبر کی لڑکی کی اولاد پیغمبر کے لیے لڑکے کی اولاد کی مانند ہے، یعنی اس سے نسل آگے بڑھے گی اور لڑکی کی اولاد بھی پیغمبر کی اپنی اولاد سمجھی جائے گی۔ مجالس میں یہ چیز تو آپ سنتے رہتے ہیں، اس کی زیادہ تشریح کرنا بیکار ہے۔ 14ویں خصوصیت جو پیغمبر اسلام کو حاصل وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ حق ہے کہ جب مال غنیمت آئے تو اس میں سے بہترین اور عمدہ چیزوں کو الگ نکال سکتے ہیں، وہ پیغمبر کا حق ہے، پیغمبر کی خصوصیت، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ 15ویں خصوصیت جو رسول کو حاصل وہ یہ ہے کہ پیغمبر ہتھیار لگا کے مکے کی سرزمین میں جا سکتے ہیں، ورنہ سرزمین حرم ہتھیار لگا کر احرام کی حالت میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں، سوائے پیغمبر کے کہ احرام کی حالت میں ہتھیار لگا کر سرزمین حرم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 16ویں خصوصیت جو پیغمبر اسلام کو حاصل وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کے یہ اجازت ہے کہ وہ کسی کی بھی زمین کو ضبط کر سکتے ہیں اپنے یا بیت المال کے جانور وہاں چرانے کے لیے، باقی یہ کسی کو اختیار نہیں کہ اپنے یا کسی انجمن کے جانور چلانے کے لیے کسی اور مسلمان کے مال پہ قبضہ کر لیں۔ اور اس کے بعد جو پیغمبر اسلام کو خصوصیت حاصل وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کو یہ حق حاصل ہے، 17ویں خصوصیت یہ حق حاصل ہے کہ پیغمبر کسی بھی انسان کو جو خود بھی کھانے کا محتاج ہو اس کا کھانا اس سے لے سکتے ہیں اور اسے پیغمبر کے حوالے اپنا کھانا کرنا پڑے گا چاہے وہ خود بھوک سے مر رہا۔ اور 18ویں اور آخری خصوصیت یہ کہ پیغمبر کے لیے صوم الوصال جائز ہے، یعنی 2 روزے اس طرح رکھنا کہ بیچ میں بالکل افطار نہ کیا جائے، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے یہ حرام ہے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں
کہ اگر ہم نے ایک روزہ رکھا تو پورا رات بغیر افطار کے گزار دیں اور اگلے دن پھر روزہ شروع کر دیں. اسلام میں یہ حرام روزہ، لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں واجب نہیں. لیکن بہرحال ایک گروہ ہے کہ جو پیغمبر کے لیے مسواک کو واجب سمجھتا. نمبر 2، پیغمبر کے لیے اپنے صحابہ سے مشورہ لینا. ہمارے اور آپ کے لیے واجب نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنے جائیں تو ضرور لوگوں سے مشورہ لیں، بہتر ہے، مستحب. مگر بعض علماء کا یہ کہنا کہ یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ فقط شیعہ مکتب فکر کی بات نہیں، شیعہ اور سنی دونوں علماء کا ان باتوں میں تقریباً اتفاق چل رہا. علامہ جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ کے نام سے تقریباً 2 جلدوں میں 1000 صفحے کی کتاب لکھی جس میں پیغمبر کے یہی خصائص بیان کیے گئے. اور ہمارے یہاں بہار اور حیات القلوب سے میں پڑھ رہا ہوں، دونوں میں علامہ مجلسی نے تفصیل بتائی. دوسری خصوصیت جو اختلافی وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے واجب کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو پہلے مشورہ لے صحابیوں، اس کے بعد عمل تو نہیں کریں لیکن مشورہ لینا پیغمبر کے لیے واجب. جس میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں واجب ہے، کچھ کہتے ہیں واجب نہیں. تیسری چیز، پیغمبر کے لیے پیاز، لہسن اور ہر وہ چیز کھانا حرام کہ جس سے منہ میں بدبو آ سکتی ہے اور قریب بیٹھنے والوں کو اذیت ہو سکتی ہے. اس میں تو سب متفق ہیں کہ پیغمبر کے لیے ان چیزوں کی انتہائی کراہیت ہے. مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے یہ پیاز و لہسن حرام جو ہمارے اور آپ کے لیے بالکل جائز. چوتھی چیز، پیغمبر کے لیے تکیہ کر کے کھانا حرام، یعنی انسان کھانا کھائے اور ٹیک لگا دے، کسی چیز پہ سہارا لے کے ٹیک لگا دے. جو ایک احترام رزق ہے کہ انسان باادب بیٹھ کے کھائے، تو خیر ہمارے لیے تو یہ واجب نہیں، لیکن پیغمبر کے لیے کہا جاتا کہ پیغمبر کے لیے حرام ہے ٹیک لگا کر، کسی تکیے سے سہارا لے کر، کسی چیز سے سہارا لے کر ٹیک لگا کر کھانا کھانا، یہ پیغمبر کے لیے حرام. اب یہ ساری باتیں ایسی کہ تقریباً ہر چیز کا ایک نہ ایک واقعہ آگے آنے والا، اس لیے میں اس کو مختصراً بیان کر رہا ہوں. 5ویں چیز جس میں اختلاف، پیغمبر کے لیے خط لکھنا اور شعر کہنا، شعر خوانی. یہ 2 چیزوں کے بارے میں بہت بڑی تعداد علماء کی کہتی کہ پیغمبر کے لیے شعر و شاعری حرام، ہمارے لیے تو مکروہ ہے، پیغمبر کے لیے جائز نہیں. اسی طرح پیغمبر کے لیے خط لکھنا جائز نہیں. پیغمبر دستخط کر سکتے ہیں، مہر لگا سکتے ہیں، مگر اپنے ہاتھ سے خط نہیں لکھ سکتے، یہ پیغمبر کے لیے حرام. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں بہرحال 2 نظریے ہیں، اختلاف ہے. 6ٹھی چیز جو پیغمبر کے بارے میں اختلافی وہ یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے آنکھ کے اشارے سے کسی کو قتل کا حکم دینا یہ حرام. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ محرم کی جو مجالس یہاں ہوئی اس میں ایک واقعہ بھی آیا تھا کہ جب فتح مکہ سے 1 دن پہلے مکے سے ایک شخص یعنی یزید کا دادا چل کے پیغمبر کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کرنا چاہا تو خاصی دیر تک پیغمبر نے اس سے بات نہیں کی، اور جب بہت دیر گزر گئی تو پیغمبر نے پھر اسے معاف کیا. اور جب وہ باہر نکل کے گیا تو پیغمبر نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ یہ شخص کہ جس سے پہلے اعلان ہو چکا ہے کہ جہاں یہ بلا قتل کر دو، تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو قتل کرنا چاہتے تھے مگر آپ کی جانب دیکھ رہے، آپ نے کوئی اشارہ نہیں کیا اس لیے ہم خاموش رہے. تو پیغمبر نے کہا کہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ آنکھ سے یا ہاتھ سے کسی کے خلاف اشارہ کرے. اس کی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ شان کے خلاف کا مطلب یہ کہ نبی کے لیے حرام، مگر اختلافی بات. کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے مگر مکروہ، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں حرام. 7ویں چیز جو اختلافی چیز، ذرا دیکھیے یہ بہت غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے. 7ویں جو اختلافی چیز وہ یہ کہ بعض علماء کے نزدیک پیغمبر کے لیے مستحب زکوٰۃ اور مستحب صدقہ حرام، یہ پیغمبر کی خصوصیت. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں بھی اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ سنتی زکوٰۃ اور سنتی صدقہ رسول کے لیے جائز، وہ واجب زکوٰۃ اور واجب صدقہ حرام، سنتی حرام نہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سنتی زکوٰۃ اور صدقہ بھی پیغمبر کے لیے حرام. لیکن یہ پیغمبر کی خصوصیت، آل رسول کی نہیں، یعنی سادات کے لیے یہ مسئلہ نہیں جو ہمارے ہاں کتنی غلط فہمی میں پہنچ چکا. مستحب زکوٰۃ و مستحب صدقہ حرام نہیں، رسول کے بارے میں اس میں اختلاف. 8ویں چیز کہ جس میں اختلاف ہے پیغمبر اسلام کے خصائص، وہ یہ کہ پیغمبر اسلام جب اپنے جسم پہ ہتھیار لگا لیں تو پھر پیغمبر کو اجازت نہیں کہ بغیر دشمن سے لڑے ہوئے یا دشمن کے سامنے گئے ہوئے ان ہتھیاروں کو اتارے. ایک دفعہ اگر پیغمبر ہتھیار پہن لے، ہم اور آپ تو ٹھیک ہے،
کبھی اطلاع ملی کہ مسلمان خطرے میں ہے، ہتھیار پہن لیں، پھر اطلاع ملی کہ خطرہ ٹل گئے، ہتھیار اتار دیں۔ لیکن پیغمبر اگر اپنے جسم پہ کبھی ہتھیار لگائیں گے تو پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرے یا دشمن سے جہاد کرے۔ ایک دفعہ رسول کے جسم پہ ہتھیار آ جائے تو یہ ہتھیار نہیں اتر سکتے۔ نویں چیز جو پیغمبر اسلام کی خصوصیتوں میں شامل اور دوسروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے، دوسروں کے لیے نہیں، وہ یہ کہ رسول جب کسی سنت کام کو شروع کرے تو پھر پیغمبر کے لیے اس کو مکمل کرنا ضروری، یا تو شروع ہی نہیں کرے یا شروع کرے تو آدھا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں اور آپ کو تو اختیار، ہمارا دل چاہا کہ ہم نماز شب پڑھیں، آج 11 رکعت پڑھنا ہے، 4-6 رکعت کے بعد دل بھر گیا اور ہم چھوڑ کر چلے گئے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یا مغرب کے بعد نافلہ پڑھنے کا دل چاہا، ہم نے فقط 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت کا دل نہیں چاہا، کوئی بات نہیں، مگر رسول کے لیے یہ جائز نہیں۔ وہ اگر کوئی سنت کام شروع کرے تو ضروری ہے کہ اس کو مکمل کرے، یا شروع نہ کرے یا یہ کہ پھر مکمل کرے، کیونکہ بات بہت واضح کہ اگر رسول اس کو آدھا چھوڑ دے تو وہ سنت پھر آگے رہ جائے گی، یعنی 6 رکعت نماز شب بھی اسلام میں سنت ہو جائے گی کہ رسول نے کبھی 6 رکعت نماز شب پڑھی۔ ہم اور آپ آدھا چھوڑ دیں تو ہمارا عمل تو اسلام میں کوئی حجت نہیں، لیکن رسول اگر اس کو آدھا چھوڑ دیں گے تو وہ خود ایک سنت بن جائے گی کہ نماز شب کا 11 کے بدلے 6 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس لیے رسول کے لیے حکم ہے کہ یا تو نماز شب شروع ہی نہ کرو، یا اگر شروع کرنا ہے تو اسے مکمل کرنا لازم۔ پیغمبر اسلام کے خصائص میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کسی کو حالت نماز میں پکارے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پیغمبر کو جواب دے حالت نماز میں، اگرچہ اس میں بھی علامہ مجلسی نے لکھا کہ اختلاف ہے اور بحث کی گنجائش ہے کہ کیا ایسا ہے یا نہیں۔ 11ویں خصوصیت جو رسول کو حاصل وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ پیغمبر کا نام اور پیغمبر کی کنیت بیک وقت اپنے لیے جمع کر لے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں اس کے لیے کوئی واضح حدیث میری نظر سے نہیں گزری، چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام کہ ایک آدمی اپنا یا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے اور کنیت ابو القاسم رکھے، یا ایک رکھو یا دوسرا رکھو، دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن مثلا اگر کوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے مگر حرام نہیں، تو بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ خصوصیت رسول میں یہ چیز شامل ہے یا شامل نہیں۔ یہ 11ویں چیز۔ 12ویں اور 13ویں اور باقی چیزوں کا تعلق پیغمبر اسلام کی ازواج سے ہے۔ اب 12ویں چیز یہ کہ پیغمبر اسلام کی خصوصیت میں یہ کہ پیغمبر اسلام ایسے انسان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے جس پر قرضہ ہو اور اس نے جان بوجھ کے قرضہ نہ دیا ہو۔ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال بہت سے علماء کہتے ہیں یہ پیغمبر کی خصوصیت، ہم اور آپ کو پڑھ سکتے بلکہ ہم پر تو واجب ہے اگر کوئی پڑھنے والا نہ ہو۔ مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا بے نمازی کی نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل واجب ہے آپ پہ نماز جنازہ پڑھنا اگر کوئی اور نہیں، اس لیے کہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ کافر نہیں ہوتا اس کی نماز جنازہ مسلمانوں پہ واجب۔ لیکن پیغمبر کے لیے ایسے انسان کی نماز جنازہ جائز نہیں جس پر قرضہ ہو، دے سکتا ہے اور وہ نہ دے، پیغمبر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ آپ کو ایک واقعہ بھی یاد ہوگا کہ گئے تھے پیغمبر نماز پڑھنے اور واپس آ گئے جب تک کہ مولا نے اس کے قرضے کی ذمہ داری نہ لی۔ پیغمبر اسلام 13ویں خصوصیت یہ بتائی گئی کہ اس نیت سے کسی کو پیسہ نہیں دے سکتے کہ واپسی میں زیادہ لوں گا، یہ پیغمبر اسلام کے لیے جائز نہیں۔ ہاں باقی امت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے جائز کہ ہم کسی کو پیسہ دیں اور نیت یہ ہو کہ 100 روپے دے رہے ہیں، واپسی میں 110 روپے لیں۔ دیکھیے یہ سود کی بات نہیں، سود میں شرط لگائی جاتی ہے، ہم تمہیں اس شرط پہ دیتے ہیں کہ 10 روپے بڑھا کے دینا، وہ تو سب کے لیے حرام۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ شرط نہیں، نیت یہ ہے مگر شرط ہم نے نہیں لگائی۔ ہمارے پاس 2 آدمی پیسے مانگنے آ گئے، ایک کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی یہ عادت ہے کہ جتنا اس کو پیسہ دو یہ ہمیشہ بڑھا کے واپس کرتا، دوسرا نہیں، جتنا دو اتنا ہی واپس کرتا۔ تو اب ہم اس لیے دوسرے کو چھوڑ کر پہلے والے کو دے کہ 100 روپے قرضہ دینا ہے، اس کو دے دو، یہ بڑھا کے دے دو، یہ جائز، مگر رسول کے لیے یہ جائز نہیں۔ بینک کا مسئلہ بھی آغاز ہوئی کا اسی سے حل ہوا، اس اعتبار سے رسول کے لیے بینک میں پیسہ رکھوانا جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول کے لیے اس نیت سے کسی کو پیسہ دینا جائز نہیں کہ بڑھا کے واپس ملے، مگر امت کے لیے جائز ہے جب تک کہ شرط نہ لگائے۔ اچھا 14ویں چیز، یہ بڑا اہم مسئلہ شروع ہو رہا، 14، 15، 16 اور 17 4 چیزیں۔ 14ویں خصوصیت پیغمبر کی یہ بتائی گئی
کہ پیغمبر کنیز سے نکاح نہیں کر سکتے، عام مسلمانوں کو اختیار، اور پیغمبر کسی یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ویسے عام مسلمانوں کو اختیار ہے کہ یہودی اور عیسائی عورت سے کم نکاح عارضی تو جائز ہے، جسے ہم متا کہتے ہیں، پیغمبر کے لیے جائز نہیں۔ پیغمبر کے نکاح نہ تو یہودن اور عیسائین جا سکتی ہے، اور نہ ہی پیغمبر کی کنیزی کے اندر پیغمبر نہ ہی کسی کنیز کو نکاح کر کے باقی ازواج میں شامل کر سکتے۔ یہ ساری تفصیل مدینے کے واقعات میں آنے والی ایک ایک چیز کی بڑی اہمیت۔ 15ویں چیز، پیغمبر کے لیے اپنی بیویوں میں راتوں کی تقسیم واجب نہیں، باقی تو ہر ایک پہ واجب ہے۔ اگر کسی نے 2 شادیاں کی تو اس پر واجب ہے کہ اگر ایک رات ایک بیوی کے گھر میں رہا تو دوسری رات دوسری کے گھر میں رہے۔ مہینے میں اگر 15 دن ایک جگہ رہا تو باقی 15 دن دوسرے کے ساتھ رہنا واجب۔ 4 اگر شادیاں کی، ایک رات بھی کسی بیوی کے یہاں گزاری تو واجب ہے کہ پھر ایک رات باقی تینوں بیویوں کے یہاں گزارے۔ پیغمبر کے لیے یہ واجب نہیں کہ اپنی ازواج میں راتوں کو تقسیم کریں۔ یہ پیغمبر کی 15ویں خصوصیت۔ پیغمبر کی 16ویں خصوصیت، اس میں بڑا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف پھر ایک تفصیل کے ساتھ بعد میں آئے گا۔ سب کی آخری 2 باتیں سن لیجیے۔ 16ویں خصوصیت، پیغمبر اسلام کی یہ خصوصیت بعض علماء نے لکھی کہ اگر پیغمبر کسی ایسی عورت سے جو بے شوہر نکاح کی خواہش ظاہر کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیغمبر کے نکاح میں دے۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں، بڑے سے بڑا عالم اور مرجع کسی عورت سے نکاح کی خواہش ظاہر کرے وہ آزاد و خود مختار، چاہے بات مانے یا نہ مانے۔ مگر پیغمبر کی خصوصیت کہ امت میں سے اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو اس عورت کے لیے بات ماننا ضروری ہے، اور اگر کسی شوہردار عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے شوہر پر واجب ہے کہ طلاق دے اپنی بیوی کو تاکہ پیغمبر کی خواہش پوری ہو۔ اچھا، اب یہ جو خصوصیتیں، کیا پیغمبر نے کبھی اس پر عمل کیا نہیں کیا وہ ایک الگ بحث ہے، مگر یہ حق پیغمبر اسلام کو حاصل، اس لیے اگر کوئی ایسا واقعہ نظر آئے تو تعجب میں نہیں جانا چاہیے۔ اور 17ویں اور آخری خصوصیت کہ اگر پیغمبر کی بیویوں میں سے کوئی پیغمبر کو ناپسند کر دے تو پیغمبر کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، پھر اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ عام مومنوں کے یہاں یہ نہیں، اگر ہم میں سے کسی کی بیوی اسے ناپسند کر دے تب بھی اس پر اس کو اجازت ہے کہ اس حالت میں بھی بیوی کو رکھے اور مصالحت کی کوشش کرے اور معاملے کو اسی طرح کھینچے۔ لیکن اگر پیغمبر کی کوئی بیوی علی اعلان پیغمبر کو ناپسند کرے، ایک جویریہ کا واقعہ آئے گا کہ اس نے پیغمبر سے کہا معاذ اللہ منک، میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں اللہ کی کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ پھر پیغمبر ان کو رخصت کر کے بھی اپنے گھر نہیں لائے۔ یہ پیغمبر کے لیے حکم کہ اگر کوئی بیوی انکار کر دے پیغمبر کے لیے تو پیغمبر پھر اسے لے کے نہیں آ سکتے ہیں، اسے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ تو یہ خصائص پیغمبر اسلام اس وقت سے حاصل تھے کہ جب سے اسلام دنیا کے سامنے آیا۔ ان میں سے بہت سی خصوصیتیں مکے کی زندگی میں آپ سنیں گے، بہت سی مدینے کی زندگی میں۔ یہ صرف 35 میں نے بیان کی، تقریباً 100 سے زیادہ اور ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ سالوں کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔